السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج چھٹی تراویح بھی اللہ کی توفیق سے باجماعت اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج ہم نے 7واں پارہ مکمل سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو آغاز ہو رہا ہے ایمان والوں کی ایک خصوصیت، ان کی امتیازی شان، ان کی پہچان بیان فرمائی کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں، ایمان والوں کی شان یہ کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ کی عنایتوں پر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو ایمان لائے ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت نجاشی کے ساتھ پیش آیا۔ جس وقت مکے والوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب وہاں وہ چین سے رہنے لگے، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، یہ عیسائی تھے اس وقت، اور یہ عیسائیوں کا ملک تھا حبشہ۔ تو جب یہ حضرات وہاں پہنچے اور سکون کی سانس لی تو مکے کے کافروں کو وہ گوارا نہ ہوا اور وہ وہاں نجاشی کو بہکانے کے لیے گئے۔ تو جب نجاشی کو بہکانے کے لیے گئے تو کہا کہ وہ تو آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولتے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، جو بھی ان کو کہنا تھا۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلانا بھیجا۔ دیکھیے ایک اچھے آدمی کی پہچان کیا ہوتی ہے، جب اس تک کوئی بات آئے دوست کے متعلق یا دشمن کے متعلق تو پہلے وہ تحقیق حال کرے۔ تو حضرت نجاشی نے بھی یہی کیا کہ جب بلایا ان کو تو حضرت جعفر طیار، یہ مولائے کائنات کے سگے بھائی، تو حضرت جعفر ابن ابو طالب ان کی قیادت کرتے ہوئے آئے۔ تو نجاشی کے دربار میں طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی حاضر ہوتا تھا تو وہ سجدہ کرتا تھا۔ مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا، آئے تو انہوں نے مکے والوں نے بتایا دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ آپ کے دربار کے آداب سے بھی ناواقف ہیں۔ تو نجاشی نے پوچھا بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا مجھے؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ بہرحال پھر تو نجاشی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے متعلق بہت سی باتیں پوچھی تو حضرت جعفر نے بیان فرمایا۔ پھر کہا کہ کیا آپ لوگ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ عبداللہ ہے، بادشاہ سامنے ہے اور حق بات ہو رہی ہے۔ یعنی مومن کی شان مومنانہ یہ ہے کہ کوئی ہو وہ اپنے مذہب کی بات بغیر کسی خوف کے رکھ دے، انجام کچھ ہو مذہب کی بات رکھ دو۔ تو کہا کہ آپ کے نبی پہ جو قرآن نازل ہوا ہے ذرا اس میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار، اب دیکھیے حضرت جعفر کی حکمت،
کہاں کیا کہنا چاہیے یہ اصل بات. جب نجاشی نے کہا کہ قرآن سناؤ تو حضرت جعفر طیار نے سلیکشن جس سورہ مبارکہ کا کیا وہ سورہ مریم. آپ نے جب سورہ مریم پڑھنا شروع کیا، ابھی بھی سورہ مریم، ساری سورتوں کا کیف الگ ہے، جدا جدا سب کی شانیں، لیکن جب سورہ مریم پڑھی جاتی ہے تو پھر بات ہی کچھ اور. اللہ کا پورا قرآن ہی دل کو سرور بخشتا ہے، لیکن سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والا جب پڑھتا ہے اپنی مستی میں تو بات ہی الگ ہوتی ہے. تو حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے تو نجاشی کی آنکھیں امٹ پڑی اور وہ رونے لگے، رو پڑے اور اپنے تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگے یہ وہی کلام ہے، یہ وہی کلام ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. اور نتیجتاً حضرت نجاشی مسلمان ہو گئے. بعض مفسرین اس طرف گئے کہ ایمان والوں کی شان، لیکن یہاں رک کر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. غزل سن کر تو ہمیں رونا آتا ہے، گانے سن کر تو ہمیں رونا آتا ہے، کیا کبھی قرآن سن کر بھی رونا آتا ہے؟ اگر قرآن سن کر رونا نہیں آتا تو اپنے حال پر رو لو. کہیں ایمان کا طوطا تو نہیں اڑ گیا دل سے، دل سے ایمان تو نہیں نکل گیا، منافق تو نہیں ہو گیا، نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا. اس لیے کہ قرآن تو بتا رہا ہے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن سن کے روتے ہیں. اور یہاں تو حال ہے کہ کب ختم ہو کب ختم ہو کب ختم ہو کا یہی حال ہے. اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا. اگر کوئی امام لمبی قرات کر دے تو وہ مسجد لوگ چھوڑ جاتے ہیں. تراویح میں بھی پہلے تو اکثر پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ مسجدیں ڈھونڈتے ہیں جہاں 35 منٹ 40 منٹ میں مسجد سے بات، جلدی کہاں ختم ہوتی ہے. ہوٹل پہ گھنٹوں بیٹھیں گے اور تراویح کے لیے جلدی کہاں ختم ہوتی ہے. بہت سے تو علم ترا ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں علم ترا ہو جائے وہاں چل کے پڑھتے. سال میں ایک بار قرآن سننا ہے. اور ان لوگوں پر بھی افسوس ہے کہ جو صرف قوم کی خاطر لوگوں کے لیے گھڑی دیکھ دیکھ کر تراویح پڑھاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو کیوں آئے تھے بھئی؟ کس نے مجبور کیا؟ یہاں تو شوق کا سودا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جو پیارے ہوتے ہیں انہی کو بیٹھنے کی توفیق ہوتی ہے، انہی کو کھڑے ہونے کی توفیق ہوتی ہے. تو قرآن سن کے لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، جلدی نکلو جلدی نکلو. ایسا نہ کریں. اور پھر یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم جو قرآن سن رہے ہیں کتنے اطمینان سے سن رہے ہیں. اللہ کا شکر. اللہ ہمارے حافظ صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خیر کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور ان جیسے جتنے حفاظ ہیں جو قرآن مقدس کے حروف کی ادائیگی کے حقوق کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن سنتے رہیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. تو یہ ایمان والوں کی نشانی. اور پھر اس کے بعد فوراً قرآن دوسری طرف بھی توجہ مبذول کراتا ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جہنم میں بڑا برا ٹھکانہ ہے، دوزخ کا دردناک عذاب ہے. پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کی ہولناکیوں کا، قیامت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، قیامت کا ذکر کیا میرے آقا علیہ السلام. صحابہ کرام رونے لگے. قیامت، اب قیامت ہے ہی ایسی. قیامت کو قیامت کہتی اس لیے کہ جو سنے وہ روئے. صحابہ رونے لگے تو چند صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولائے کائنات، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، یہ ایسے عبداللہ ابن عمر، یہ سب صحابہ حضرت عثمان ابن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے.
وہ قیامت والا خطاب سن کے اس سے متاثر ہو کر یہ سب عثمان بن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آج کے بعد ہم گوشت نہیں کھائیں گے، چربی والی چکنی چیز نہیں کھائیں گے، گھی کا استعمال نہیں کریں گے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، سال بھر روزانہ روزہ رکھیں گے، رات کو سوئیں گے نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بیویوں کو طلاق دے دیں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے اور صرف اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اور اچھے کپڑے اتار کر کے وہ گدڑی پہن لیں گے، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیں گے، یعنی دنیا چھوڑ دینا ہے۔ اب قیامت کتنی ہولناکیاں ہیں، وہ بھئی کون جواب دے گا، اور کیا ہمت ہے کسی کے جواب دینے کی۔ اچھا کھانا چھوڑ دو، اچھا پینا چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، بیویوں کو چھوڑ دو، کپڑے پہننا چھوڑ دو، ٹاٹ پہن لو، خوشبو نہیں لگانا، عطر نہیں لگانا ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے کیا حضور علیہ السلام تک اطلاع پہنچی کہ اس طرح وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ سب بات چل رہی ہے۔ ادھر محبوب تک اطلاع پہنچی، ادھر قرآن میں آیت آ گئی، اے ایمان والو جن چیزوں کو اللہ نے تم پہ حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پھر تشریف لا کر ان سے فرمایا، کیا تم لوگ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، فاقہ کشی بھی کرتا ہوں، میں گھی کا استعمال بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں، پیون کا لباس بھی پہنتا ہوں۔ قرآن نے کیا بات کہی ہے، فرمایا گوشت چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، گناہ چھوڑو، گھی چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، گناہ چھوڑو، اچھے کپڑے چھوڑنے کا مسئلہ نہیں، گناہ، اللہ سے ڈرتے ہو، سب کھاؤ سب پیو، صرف اللہ سے ڈرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں ہم گوشت چھوڑ دی، گوشت چھوڑنا کوئی تقوی نہیں ہے، گناہ چھوڑنا تقوی ہے۔ اب اس سے پتا چلا کہ اسلام جتنے انجوائے کی بات کرتا ہے، اسلام جتنی چھوٹ دیتا ہے، جتنے عیش اور آرام کی بات کرتا ہے، کوئی مذہب نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہماری رہبانیت پھر کیا ہے؟ یعنی رہبانیت کہتے ہیں دنیا چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ جانے کو، ہماری رہبانیت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تمہاری رہبانیت یہ ہے کہ تم جہاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر ہماری سیر کیا ہے؟ فرمایا روزے رکھو، لیکن روزہ روز نہیں رکھنا۔ آقا فرماتے میری سنت کے مطابق میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یہ نفلی روزے کی بات ہے۔ سال بھر روزہ روزہ روزہ، سب کھانا پینا چھوڑ دو، نہیں اللہ سے ڈرتے رہو، اچھے قیمتی کپڑے بھی پہنو، اللہ سے ڈرتے رہو، اچھا کھانا بھی کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہ بات کہی گئی، فرمایا اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے پہ حرام مت کرو۔ اب کچھ لوگ تو ایسا ہے کہ بیچارے گوشت تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن غیبت نہیں چھوڑتے، ذرا یہ مکاری نہیں کرنا۔ گوشت تو اللہ نے حلال کیا، اس کو کھاؤ، لیکن مرے ہوئے بھائی کا گوشت کیوں کھاتے ہو غیبت کر کے؟ پھر اس کے بعد آگے ایک اور عنوان آتا ہے، اس طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک ذہن میں بات ہے اس پر اور گفتگو کروں۔ اب یہاں آپ غلط فہمی میں نہیں پڑھنا، کیونکہ بعض اولیاء کرام نے تو کچھ چیزیں چھوڑی ہیں، تو وہ کیا تھا؟ اصل میں بعض اولیاء کرام نے جو چیزیں چھوڑی ہے وہ ان چیزوں کو ناجائز و حرام نہیں سمجھتے تھے، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کو فرض و واجب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کشی کے لیے وہ ایسا کرتے تھے، لیکن جو اس کو استعمال کرتا تھا وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو کھاؤ پیو، حد سے مت بڑھو۔ اس سے پتہ چلا آپ سیر کو بالکل جائیں، پارکوں کی سیر کو بھی جائیں، وہاں جا کر کے بدکاری نہ کریں،
گوشت تو کھاؤ لیکن ذبیحہ کھاؤ، کہیں کبھی مت کھا لو۔ جیسے عام طور پر لوگوں کا حال ہے نا، کہیں کبھی کھاتے، صرف حلال لکھا ہونا چاہیے۔ عام طور پہ جیسے الگ الگ کمپنیوں کے گوشت پیکنگ میں آتے ہیں اور وہ فرائی کر کے ملتے ہیں، نوجوانوں کی اس طرف بڑی دلچسپی ہے۔ حالانکہ وہ ذبیحے نہیں ہوتے، حلال لکھا ہوتا ہے۔ ان کے حلال لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر اکثر جب حج یا عمرہ کے لیے جاؤ تو وہاں بھی لوگ پیکنگ کا گوشت ٹور والے کھلاتے ہیں۔ ان سے پوچھو ذبیحہ ہے تو کہا وہ تھیلی پہ لکھا ہوا ہے حلال، تھیلی پہ حلال لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ احتیاط بھی لازمی ہے۔ کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب کچھ بھی کھاتی رہو، ایسا بھی نہیں۔ احتیاط لازمی، اس لیے کہ پیٹ میں حلال جائے گا تو وہ اثر بھی دکھائے گا۔ اللہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ ٹور والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ سستے کے چکر میں کچھ بھی کھلاتے ہیں اور لوگ بھی کھاتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آئے ہیں کھانے کے لیے، عبادت کی طرف توجہ کم ہوتی، کھانے کی طرف توجہ لوگوں کی زیادہ ہوتی۔ بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں پیسہ بھر کے آئیں تو وہ وصول بھی کرنا ہوگا نا۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے، قوم مسلم کی سوچ یہ ہے۔ حالانکہ امام اہل سنت نے انوار البشارہ میں لکھا کہ عبادت کے لیے آئے ہو تو پیٹ خالی رکھو، اس لیے کہ خالی پیٹ میں اللہ کا نور اترتا ہے۔ اب گئی عبادت کے لیے لیکن وہاں کھانے خوب کھانا۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذہن جو انہوں نے وہ گفتگو کی تھی وہ تبدیل ہوا، اور اسلام کا جو تصور اصل تصور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا، وہ آج بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر مت رکھو، بلکہ حدیث مبارکہ ہے، بہت پیاری حدیث یاد آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والا، نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والا اور کھانا کھا کے شکر کرنے والا ثواب میں دونوں برابر ہے۔ یعنی جو لوگ نفل روزہ رکھیں اور شکر کریں، نفل روزہ رکھ کے صبر کریں، اور وہ جو کھائیں اور شکر کریں۔ کھانے والا اگر نفل جو وہ عام دنوں میں کھا کے شکر کرتا ہے تو نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ان کو قرار دیا گیا۔ یہ اسلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے۔ پھر اس کے بعد قسم کے احکامات بیان فرمائے۔ پہلے تو قسم مت کھاؤ، حتی الامکان قسموں سے بچنے کی کوشش کرو، سچی قسم بھی نہ کھایا کرو۔ فرمایا گیا کہ جو سچی قسم بھی بار بار کھاتا ہے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بہت قسمیں کھاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جھوٹوں کی پہچان یہ ہے کہ جھوٹا آدمی کثرت سے قسم کھاتا ہے، بلکہ جس کو کثرت سے قسم کھاتے دیکھو سمجھ جاؤ جھوٹا ہے۔ پہلے تو سچی قسم بھی مت کھاؤ، اور جھوٹی تو کبھی کھانا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حدیث قدسی ہے کہ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، اور اسی پر نہیں بلکہ اس کی 7 پشت تک لعنت کرتا ہوں۔ جھوٹی قسم کھانا، اس لیے کبھی اللہ کی نام کی جھوٹی قسم کبھی نہیں کھانا۔ لوگ کھا پڑتے ہیں جھوٹی قسم، بہت برا انجام ہے جھوٹی قسم کھانے والوں کا، اللہ نے لعنت فرمائی ان پر، اور دردناک عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ لوگ چھوٹی چھوٹی چیز پہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
اور پھر فرمایا گیا کہ قسم صرف اللہ کے نام کی کھاؤ، یا اس کی ذات کی قسم یا اس کی صفات کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری ماں کی قسم، میری ماں کی قسم، بیوی کی قسم، بچوں کی قسم، ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا جو غیر اللہ کی قسم جس نے کھائی گویا اس نے شرک کیا، اس لیے اس کی قسم نہ کھائی جائے، ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ قسم صرف اللہ کی، وہ بھی اس وقت پر کھاؤ جب عزت خطرے میں پڑ جائے، جب جان خطرے میں پڑ جائے، جب مال کے شدید نقصان کا ڈر ہو، ایسے زبردستی قسمیں کھاتے مت پھرو۔ اور فرمایا گیا جب قسم کھاؤ اس کو پورا کرو۔ جیسے اگر کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا تو پھر وہ نبھاؤ، لیکن کسی جائز کام سے رکنے کے لیے قسم نہیں کھانا۔ جیسے ایک صاحب نے قسم کھا لی کہ وہ ان کی بیوی سے بات نہیں کریں گے تو حضور علیہ السلام نے منع کیا کہ تم نے غلط کیا۔ ایک صاحب نے قسم کھائی کہ وہ ان کی بہن کے گھر نہیں جائیں گے، آقا نے منع فرمایا قسم توڑو۔ اللہ جس چیز کا حکم دیتا اس سے رکتے کیوں ہو، اس پہ کیوں قسم کھاتے ہو؟ قسم توڑنے کا حکم دیا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے قسم توڑنا پڑے تو پھر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ پہلے تو قسم کھاؤ تو قسم کو نبھاؤ، اور اگر نہیں نبھا سکتے، اگر قسم توڑ دی تو قسم کا کفارہ دینا پڑے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کے کھلانا پڑے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر کبھی قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کا کھانا کھلانا ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کسی مسکین کو ایک ڈریس دینا ہو، ایک لباس پہنانا۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 روزے رکھنے پڑیں گے، یہ ہے۔ لیکن جو شخص اتنا مالدار ہو کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ روزے سے کام نہ چلا، بلکہ وہ مسکینوں کو کھانا ہی کھلا، کیونکہ ترتیب بیان کی گئی نا۔ تو جو کر سکتا ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے اور دوسرے ٹائم کا کھانا ان کو ان کے ہاتھ میں دے دے، سونپ دے ان کو، یا دونوں ٹائم بلا کر پیٹ بھر کھلائے۔ اچھا یہ بھی ہے جو جی میں ہے وہ نہیں کھلا سکتے قسم کے کفارے میں، جو اوسط درجے کا کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہی کھانا مسکینوں کو کھلانا پڑے، ورنہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب خود کے گھر کھانا پکتا ہے تو 50 روپے والے چاول پکتے ہیں، اور کفارے میں مسکین کو کھلانا ہے تو وہ 20 روپے والا کوپن جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، جو جاؤ ادھر۔ ایسا نہیں، کفارے میں وہی ہوگا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے وہ کھانا کھلانا پڑے تو کفارہ ادا ہوگا، اوسط درجے کا کھانا۔ پھر اس کے بعد شراب کی حرمت بیان کی گئی اور واضح حکم شراب کے متعلق آیا۔ حرمت شراب ڈائریکٹ بیان نہیں ہوئی، ترتیب بار بیان۔ یہ شراب کا بالکل واضح حکم ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر شراب کو حرام فرما دیا، شراب سے بچو، اور شراب کے ساتھ جوے کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو بتوں کے پاس تیر سے جو وہ فال نکالتے تھے بتوں کے ناموں سے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور آس پاس وہ کعبۃ اللہ شریف کے آس پاس کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے، جانور ذبح کر کے ان پتھروں پہ وہ خون ملتے تھے، یعنی یہ
ان کے ساتھ شراب اور جوے کے ساتھ ان دونوں کاموں کا بھی ذکر کیا گیا. فرمایا اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. انصاب اور ازلام کے ساتھ شراب اور جوے کو منع کیا گیا اور یہ بالکل واضح حکم آ گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے کہ اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم عطا فرما. تو یہ واضح حکم آ گیا. تاریخ انسانی کا بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ جس وقت شراب کی حرمت کا یہ واضح حکم آیا، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ نے شراب حرام کر دیا ہے. عجیب سی بات تھی، بڑی تعجب خیز بات. اس وقت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے پیالے تھے، کچھ پینا چاہتے تھے، کچھ پی چکے تھے، منہ میں ڈال چکے تھے، کچھ کے آگے سرائی رکھی تھی کیونکہ شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی. تو کچھ لوگ پیتے تھے. کچھ تو ایسے تھے کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن کچھ ایسے تھے کہ ان کے سماج میں داخل تھی شراب اور حرام بھی نہیں تھی، منع بھی نہیں تھی، تو پیتے تھے. اب تک بھی پی رہے تھے کچھ لوگ. جب حضور کے منادی نے اعلان کیا کہ اے لوگو شراب حرام ہو گئی ہے، تو یہ تاریخ انسانی کا بڑا عظیم واقعہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں پیالے تھے انہوں نے پیالے پٹک دیے، جن کے منہ میں تھے انہوں نے ننگلی نہیں بلکہ الٹ دی، سرائیاں توڑ دی گئی، حتیٰ کہ شراب کے برتن بھی توڑ دیے گئے. اور جو شراب بڑی قیمتی بکتی تھی وہ ناپاک پانی کی طرح مدینہ منورہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی. گویا کہ ایک سیکنڈ کا یہ انقلاب تھا. ادھر مصطفیٰ جان رحمت کے منادی نے اعلان کیا، ادھر لوگوں نے شراب سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی اور چھوڑ دیا شراب کو. حالانکہ برطانیہ اور امریکہ میں برسوں محنتیں ہوتی رہی. 5 لاکھ لوگوں پر امریکہ نے بیسویں صدی کے ابتدا کے اندر کیس بنائے، کئی لوگوں کو سولی پہ لٹکایا، بہت کچھ کیا، لیکن ناکام ہو گئے. غالباً 1930 کی بات ہے، ناکام ہو گئے. بالآخر ان کو شراب کو قانونی طور پر جائز کہنا پڑا. برطانیہ کا بھی یہی حال ہوا، برسوں محنت کی، ناکام رہے. لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب آیت نازل ہوئی، اعلان ہوا اور انقلاب آ گیا. ایک لمحے کے اندر انقلاب آ گیا. یہ انقلاب ہے حضور علیہ السلام کی دعوت کا، یہ تاثیر ہے قرآن کی. اور الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں سب سے کم اگر کسی قوم میں شراب پی جاتی ہے تو وہ قوم مسلم. الحمدللہ اب بھی اگر پوری دنیا کی سروے، حالانکہ ہمیں اس پر بھی دکھ ہے، جو پیتے ان پہ بے پناہ دکھ ہیں کیونکہ ان کا انجام بہت بھیانک ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ شراب کا ایک گھونٹ پئیں اور توبہ کرنے سے پہلے مر جائیں، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے. اور وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے خون بہتا ہوگا اور ان کے بدن کے اوپر جو ہے وہ سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے اور ان کے منہ سے غلاظت اور پاخانہ نکل رہا ہوگا. اس حالت میں شرابی لوگ اٹھیں گے. پہلے تو چہرے بدلے ہوئے، منہ سے گندگی نکل رہی ہے، گلے میں شراب کی بوتل ٹنگی ہوئی ہوگی اور ہاتھ میں جس جام سے وہ شراب پیتے تھے، جس برتن سے، ان کے ہاتھ میں ہوگا، ان پہ لعنت برس رہی ہوگی. ہمیں دکھ ہے اگرچہ اوروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے یہاں کم پی جاتی ہے، لیکن ہمارے مذہب نے تو اس کو حرام کیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شراب پیتے ان کو قرضہ بھی مت دو، جو شراب پیتے تمہاری محفل میں آ جائے تو ان کو عزت سے مت بٹھاؤ، جو شراب پیتے ان کو اپنی دعوتوں میں بھی طلب مت کرو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ مسلمان شرابیوں کا کس طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں، تاکہ لوگ شراب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. شراب کا انجام بہت بھیانک ہے.
قسطوں میں تباہ کرتی ہے شراب، اور شراب پینے والا ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا۔ شراب پینے والا کیا کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی بدی کر سکتا ہے، اپنے پڑوسی کے گھر کی خواتین کے ساتھ بھی بدی، پتہ نہیں وہ کیا، اس لیے کہ اس کو نشہ ہے۔ اور یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں نشے کی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے، سازش کے تحت سستا کر کے بیچا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم نوجوان اگر نشے کی لعنت میں مبتلا ہو جائیں گے تو نہ یہ تجارت کر سکیں گے، نہ یہ ترقی کر سکیں گے، نہ یہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ہر نشہ حرام ہے، شراب سے جو نشہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، گولیوں سے جو نشہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، گانجا چرس سے جو نشہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ اس سے بچو اور اپنی قوم کو بچاؤ، اور بالخصوص ایک سازش کے تحت نشہ کرنے والے لڑکوں کو ان شریف لڑکوں سے دوستی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو کچھ ترقی کی راہ پہ جانے والے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کی اس وقت یہ ضرورت ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کو ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ کس کی صحبت میں جا کر بیٹھ رہا ہے، ماں باپ اس پر نظر رکھیں۔ شرابیوں کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہا ہے، چرسیوں کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہا ہے، گنجڑیوں کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہا ہے۔ باضابطہ طور پہ کالج پڑھنے والے ذہین بچوں کو اس لعنت میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھ نہ سکے۔ کس اعتبار سے چیلنجز ہے ہمارے سامنے، اور ہم اس پر کوئی غور ہی نہیں کرتے، بس کھانے پینے سونے میں مست ہے مسلم قوم۔ دشمن کس راستے سے آ رہے ہیں ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے۔ جب صلیبی جنگ ہوئی تھی نا، اور صلیبی جنگوں کے اندر عیسائی بدترین ناکام ہوئے تھے، تو ان ظالموں نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے میدان میں مت لڑنا، مسلمانوں سے لڑنا ہے تو زیر زمین کے نیچے کی جنگ لڑو، ان کے جوانوں کو شراب اور شباب کا عادی بنا دو۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر 50 لڑکے کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس میں کم سے کم 35 لڑکوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ ان کا ناجائز تعلق کسی نہ کسی لڑکی سے ہوگا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، یہ صورتحال ہے۔ اور جو کسی وجہ سے محفوظ ہوں گے وہ بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہوں گے۔ یہ میں الزام نہیں رکھ رہا ہوں، آپ تحقیق کر کے دیکھیں۔ وجہ کیونکہ یہ فیشن بنا کے پیش کیا گیا ہے، یہ فیشن بنا کے پیش کیا گیا۔ اللہ ہماری قوم کی حفاظت کرے، بہت بھیانک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ صرف ہم پر حملے ظاہری طور پر نہیں ہیں، زیر زمین جو حملے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اس سے نپٹنا ضروری ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، ہزاروں جنگیں وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جو شراب کے چند پیالے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے۔ اسلام نے منع کیا شراب سے، اور ہر قسم کا نشہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میڈیکل والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو چند پیسوں کی لالچ میں نشیلی دواؤں کو جو ہے وہ فروخت کرتے۔ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے مسلم محلوں کے اندر نشے کا دھندا شروع کر رکھا۔ کچھ لوگوں کو علماء سے تکلیف، تحریکوں سے تکلیف اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں کو نشے سے بچانے کی کوشش کرتے۔ بہت سے لوگ ہیں، جب ہم نے نشے کے خلاف تحریک چلائی تو بڑی دھمکیوں سے گزرنا پڑا، اور دھمکی دینے والوں میں ایسے ایسے چہرے تھے کہ آپ کو حیرت ہوگی، لیکن دکھ ایسا ہے کہ ظاہر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے حاجی نمازیوں کو جو سفید کپڑے پہن کر سیاسی لیڈروں کی شکل میں آپ کے سامنے آتے، ان کو دیکھا گیا،
کہ آپ اس عنوان پہ نہیں بولیں، باقی دوسرے عنوان پہ بولیں نا، آپ کو کون منع کرے؟ یہ صورتحال۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب جب موقع ملے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آواز لگانا اپنا کام ہے، قوم کا کام ہے کہ اس آواز کی وہ کتنی قدر کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کی اپنی ذمہ داری۔ دیکھیے ہم سماج میں رہتے ہیں، اگر آپ کسی کے بچے کو نشے کا عادی بناؤ گے، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کا بچہ بھی نشے کا عادی بنے۔ پڑوسی کے گھر میں آگ لگاؤ گے تو آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نشے کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ ہمارے قرآن نے کہا، ہمارے نبی نے فرمایا نشہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، اور وہ لوگ جو اس کے دھندے کرتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حق کی آواز اٹھانے میں جان جاتی ہے تو یہ سنت حسینی ہے، امام حسین کی سنت ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، اور جب تک حق نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے حق بات ضروری، اس کے لیے کتنا ہی بڑا نقصان اٹھانا پڑے، اللہ مددگار ہے۔ مخلوق اگر نقصان پہنچانے پر آئے اور اللہ بچانے پر آئے، اور پوری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے اور اللہ مدد کرنا چاہے، تو پوری دنیا حق بولنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ڈرو نہیں حق کے خلاف اٹھ کر ڈرو نہیں باطل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، حق کا پرچم لے کر، حقانیت کی تائید کے لیے۔ اس کے لیے ہم سب کو منظم ہونا ہوگا، ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ 16 17 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے نشے میں، اور نشہ آور چیزیں بیچتا کون ہے؟ برقع پوش خواتین۔ کہاں؟ گنبد و مینار کے شہر میں، ڈوب مرنے کی جگہ۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی پڑے۔ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ادارے بناتے ہو نا، ادارے، یہ سب ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ ادارے اس لیے ہے کہ ادارے والے محلے سے برائی کا خاتمہ کریں۔ ادارے اس لیے بنتے ہیں۔ اب 4 لڑکے مل کے ادارہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکیں، ان کا کام ہے ٹی وی دیکھنا ہے۔ کچھ کرو بھی تو نا، اللہ نے جوانی دی ہے، مسلمان کی جوانی ڈاکٹر اقبال نے کہا عقاب کی طرح ہے۔ مسلم جوان کو انہوں نے عقاب سے تشبیہ دی اور کہا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے۔ جس قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا نام بار بار کیوں آتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی ایک معمولی سپاہی تھے، معمولی سپاہی۔ ایک دن اپنے محلے کی مسجد میں نماز کے لیے گئے۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجدوں میں چیخنے سے کیا ہوتا ہے، تم لوگ تو صرف مسجدوں میں تقریر کرتے ہو۔ مسجدوں کی چیخ کتنی اثر رکھتی ہے، یہ مسجدیں ہی ہیں جس نے زمانے میں انقلاب برپا کیا ہے، اور مسجد سے نکلنے والی آواز کائنات میں پہنچتی ہے۔ مسجد کی آواز کو معمولی مت سمجھنا، بس شرط یہ ہے کہ اس آواز میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی ایک معمولی سپاہی تھے، محلے کی مسجد میں شب معراج میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے تو مسجد کے امام صاحب منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے، نفل پڑھنے آنے والوں کس منہ سے نفل پڑھ رہے ہو، کہ جبکہ حضور علیہ السلام نے شب معراج میں جس مسجد اقصی میں نماز ادا فرمائی تھی وہ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے اور تم نفل پڑھ رہے ہو۔ مطلب یہی ہوا نا کہ سجدے میں گئے ناداں جب وقت قیام آیا، جو کام کرنے کا وہ تو کر نہیں رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو۔ نفل سے بڑا کام وہ ہے، بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں،
بس صلاح الدین ایوبی جوان تھے، دل پہ بات ٹچ کر گئی۔ صلاح الدین نے سر سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے وعدہ کیا، قسم ہے تیری عزت کی، اس وقت تک بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک بیت المقدس پر پھر سے اسلام کا پرچم نہ لہرائے۔ اور بات میں دل پہ لگی اور پھر انہوں نے عہد کیا، اور جو نکلے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی راہ میں ان کو اتنی ترقی عطا فرمائی کہ وہ عظیم سپہ سالار بنے، اور پھر مسجد اقصی پر پرچم اسلام کا لہرایا گیا، بیت قدس پر۔ اور اللہ دیکھو نیت اچھی کرنے والوں کے ساتھ کیسے، کام کرنے والوں کے ساتھ اتفاق۔ جس دن عہد کیا تھا وہ بھی شب معراج تھی، جس دن بیت المقدس کی چابیاں ہاتھ میں آئی وہ بھی شب معراج تھی۔ اور پھر بیت المقدس میں انہوں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی اور شب معراج میں پہلا سجدہ بیت المقدس میں انہوں نے کیا۔ نوجوان بیدار ہو تو انقلاب آتا ہے، لیکن ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ صرف بال مجاہدوں جیسے کرنے سے کام نہیں چلتا، صرف انگوٹھیاں انقلابی لوگوں کی پہن کر کے کام نہیں چلتا، دل انقلابی ہونا چاہیے۔ انگوٹھیاں پہن کر، ٹوپیاں پہن کر، بال ویسے کر کے انقلابیوں کی طرح کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ جوکر جیسی نقالی چھوڑیے، دلوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرو جو ان لوگوں کے اندر تھا، جو جذبات خالد بن ولید میں تھے، جو جذبات سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھے، جو جذبات عثمانیوں میں تھے، وہ جذبات اپنے دلوں کے اندر۔ کچھ کرنا ہے، آئے تو ایک ہی بار ہے اس دنیا کے اندر، ایک ہی مرتبہ اس دنیا میں آئے اور ایک ہی بار رہ کر کے چلے جانا ہے، تو کچھ ایسے کر جاؤ کہ انمٹ نقوش چھوڑ جاؤ، کہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن ہمارے کام کی رمق اس دنیا کے اندر باقی رہے۔ تو ادارہ بنانے والوں سے میری گزارش ہے کہ محلے سے برائی ختم کرنا یہ اپنا کام، اتنے مضبوط ادارے ہوں نوجوانوں کے کہ کوئی جرائم کرتے ہوئے 50 مرتبہ سوچیں ہم کریں گے کیا ہوگا، یہ ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا قانون ہاتھ میں لو، قانون ہاتھ میں لینے کا مزاج نہ میرا ہے نہ اس کی تعلیم دیتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ محلے سے برائی کا خاتمہ کرنا آپ کی ذمہ داری۔ تو اسلام نے پھر شراب کی بات کی کہ شراب حرام ہے، اور پھر اس کی برائی مزید بیان کی کہ شراب پینے والا جب نشے میں ہوتا ہے تو وہ اتنی دیر تک اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس کے بعد حج کے تفصیلی احکامات اور احرام کے احکامات آئے ہیں، لیکن چونکہ یہ حج کا موسم نہیں ہے تو میں اس کو پھر آگے بڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پر ایک بات، حالانکہ اور بھی مضامین ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے تو اس لیے میں اسی پر بات مکمل کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، کافروں کی جاؤ حشم دیکھ کر، کافروں کی عزت دیکھ کر، ان کے پاس مال اور دولت دیکھ کر تم بد دل مت ہوا کرو، چھوٹا دل مت کیا کرو۔ حالانکہ اقبال جیسا مفکر چھوٹا دل کر لیتا تھا، بہت بڑا مفکر، بہت بڑا مفکر اپنے وقت کا ڈاکٹر اقبال، لیکن اقبال جیسا آدمی بھی چھوٹا دل کر کے کہنے لگتا تھا۔ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے وہ، نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اقبال نے بھی دل چھوٹا کر لیا۔ اللہ قرآن میں تسلی دے رہا ہے، میرے بندو ایمان والو، کافروں کو کی دولت اور ان کی جاؤ حشم، ان کی حکومت، ان کی یہ سب گنڈا گردی دیکھ کے دل چھوٹا مت کرو۔ اللہ نے فرمایا وہ ناپاک ہے تو تم پاک ہو۔ ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں، ایک مقام پر فرمایا وہ جہنمی اور تم جنتی ہو، تو جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہیں۔ ان کی جاؤ حشم چند دن کے لیے، آپ کی ہمیشہ کے لیے۔ جاؤ حشم حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھو، نہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، وہ قوم نہیں لائق یہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو، ترقی کے لیے پلان بناؤ، منصوبے بناؤ، کوشش کرو، لیکن یاد رکھنا ان کو دیکھ کے بددل مت ہونا، وہ کتنی ترقی پر ہے، کوئی بددل ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم بھی ترقی کے لیے کوشش کرو، دل چھوٹا نہیں کرنا، وہ ناپاک ہے۔
ناپاک رہنا کب تک؟ ناپاکی میں رہنا کب تک؟ اور تم پاک ہو، تمہارے سینے میں اللہ کی محبت ہے، تمہارے سینے میں ایمان کا نور ہے، تمہارے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تسلی دی گئی مسلمانوں کو۔ اور پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کچھ لوگوں کی عادت تھی وہ حضور علیہ السلام سے عجیب غریب قسم کے سوالات پوچھتے تھے، اٹھ پٹانگ سوالات، کچھ بھی پوچھتے تھے آ کر۔ آقا علیہ السلام پہ گراں گزرتا تھا۔ ایسے آج بھی کچھ لوگ ہیں نا، عجیب سوال کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ ارے جن کی معلوم ہے وہاں تو جاتے نہیں ہو، اب آدم علیہ السلام کی کیا پوچھتے ہو؟ پتہ چل جائے گی تو جاؤ گے۔ ایسے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ پھر کوئی پوچھتا ہے کہ وہ دیکھنے میں کالی، سننے میں پیلی، پھر کھاؤ تو حرام، پیو تو حلال، یہ اس طرح کی باتیں، یہ سوالات ہیں مسلمانوں کے۔ میرے عزیز، تجھے نماز کے مسئلے نہیں پتا، تو پہلے نماز کے مسائل پوچھ، اس کو سیکھ۔ یہ سب کیا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو وہ جو دمبا آیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا وہ بتاؤ۔ یہ اس طرح کے سوال ہماری قوم پوچھتی ہے۔ اب اگر بتا دیا جائے کہ اس کا گوشت کس نے کھایا تھا تو آپ کا کیا فائدہ اس میں؟ یہی بات ہے۔ اچھا اگر کوئی بتا بھی دے کہ ہاں چلو فلاں نے کھا لیا تھا، آپ کا کیا؟ غلط بھی لوگ بول سکتے، ٹھوک بھی سکتے۔ حالانکہ یہ آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی باتیں نہیں پوچھنا چاہیے، اسلام نے منع کی۔ اور ایک اور بات، کسی بھی عالم ربانی سے امتحان لینے کی غرض سے کبھی سوال نہیں پوچھنا، ورنہ علم کی برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ آزمانے کے لیے نہیں پوچھنا سوال، علم کی برکت سے محروم کرو۔ ہاں معلومات کے لیے پوچھو، اور ہر علم والے پر بڑھ کر ایک علم والا ہے، کسی کو سارا علم نہیں پتا ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام سے بھی لوگ عجیب و غریب قسم کے سوالات پوچھتے تھے۔ ایک دن حضور کو جلال آ گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جلال آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا آج پوچھ لو، جو پوچھنا ہے میں سب بتا دوں۔ جب حضور کی جلال کی کیفیت دیکھی سب صحابہ رونے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن حذافہ۔ عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں لوگ چیمگوئیاں کرتے تھے، اٹھ پٹانگ باتیں کرتے تھے، اور لوگ یہ کہتے کہ اس کا باپ کوئی اور ہے، معاذ اللہ یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ عرب میں یہ بات عام تھی، اس طرح کی لوگ باتیں، تو ان کے باپ کے بارے میں لوگ تانا دیتے تھے۔ تو عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے وہ بتائیں۔ حالانکہ کس کا باپ کون ہے یہ پردے کی چیز ہے، جس کو باپ کہتا ہے کوئی ضروری ہے وہی باپ، لیکن اللہ نے حضور کو کیسا غیب عطا فرمایا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا معلوم تیرا باپ کون ہے، مجھ سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھ لو، کوئی حدیث یعنی کہ میں نے کوئی بات بیان فرمایا اس کو نہیں سمجھ میں آتی وہ پوچھ لو، نہیں، حضور نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ ان کی امی نے کہا تجھ جیسے نافرمان بیٹے کی سوا میں نے کوئی بیٹا دیکھا ہی نہیں۔ ارے عرب کی عورتیں بڑی خیانت کرتی تھی، اللہ کا شکر کہ میں پاک دامن تھی، اللہ نے میری لاج رکھی۔ اگر میں بدکار ہوتی تو اس دن میرا کیا حال ہوتا، عزت ہی چلی جاتی، لیکن چونکہ میں پاک دامن تھی اس لیے حضور نے بتا دیا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہتے تھے میرے آقا پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ تو کسی حبشی غلام کا بیٹا ہے تو میں مان لیتا۔ یہ صحابہ کو یقین تھا حضور پہ، لیکن حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ تیرا باپ یعنی جس کی تم اولاد کہلاتے ہو وہی تمہارا باپ ہے، یعنی تم حلالی ہو۔ ارے حلالی ہو اسی لیے تو حضور کو اتنا مانتے ہو، حلالی ہو۔ حلالیوں کی پہچان یہ ہے، حلالیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور کا ادب کرتے ہیں، اور جن کے یہاں نسب میں شرافت نہیں رکھتی پھر وہ تو گالیاں ہی بکتے ہیں نا، گالیاں بک کر بتا دیتے ہیں کہ وہ ہیں کس کے۔ تو جو حضور کو گالی دے سمجھ جاؤ کہ
کہ وہ حضور کو گالی نہیں دے رہا ہے، وہ بتا بھی رہا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ میں تو کئی دن سے یہی چیخ رہا ہوں، مسلمانوں کو جو زخم ہے، مسلمانوں کے زخم پہ مرہم رکھا جانا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے باپ کا نام تک بتا دیا، اور حضور سے جب جس نے جو سوال کیا، حضور نے کسی حکمت کے تحت اگر نہ بتانا چاہا تو الگ بات ہے، لیکن باپ کا نام تک بتایا۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آقا نے کہا تو جنت میں جا۔ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں، حضور نے فرمایا کہ وہ سبقت لے گیا، اب تو چپ رہ، یعنی بتا دیا تو جنت میں نہیں جائے۔ بلکہ ایک مقام پر ایسا بھی آیا کہ ایک جنگ میں ایک شخص بہت بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ صحابہ نے رشک کیا، یا رسول اللہ کیا لڑ رہا ہے بے جگری کے ساتھ؟ سرکار نے فرمایا جہنمی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، ارے دین کے نام پر اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے، اور حضور نے کہا جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتے اب میں نے جنگ چھوڑ دی، سارے کام چھوڑ دی، اسی کے پیچھے لگ گیا کہ میرے محبوب نے کہا جہنمی اور یہ جنتیوں جیسے کام کر رہے، دیکھوں تو کیا ہے۔ اور کہتے میں پیچھے لگا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑتا رہا، کاٹتا رہا۔ ایک مقام پر اس کو زخم آیا، زخم کو برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑی اور اپنے آپ کو تلوار پہ گرا دیا۔ وہ چیختے ہوئے آئے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ کیا ہوا؟ کیا کہ جس کو جہنمی کہا تھا میں نے دیکھ لیا اس کا انجام، کہ اس نے خودکشی کر کے اپنے جہنمی ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے۔ پھر اللہ نے صحابہ سے فرمایا ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ایسی بات مت پوچھا کرو کہ اگر وہ بات تمہیں بتا دی جائے تو تمہیں بری لگے، اس لیے میرے محبوب کو سوال کر کے پریشان نہ کیا کرو، اور ایسی باتیں نہ کیا کرو ان لوگوں سے جو لوگ میرے آقا علیہ السلام کو الگ الگ سوال کر کے پریشان کرتے۔ صحابہ تو احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، صحابہ کرام کی یہ عادت نہ تھی، بلکہ صحابہ سے جب میرے آقا نے کہا مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، وہ تو رونے لگے، انہوں نے کچھ سوال ہی نہیں پوچھا۔ لیکن عبداللہ ابن حذافہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے اس الزام کو کلیئر کروا لیا، کیونکہ انہیں یقین تھا حضور کہہ دیں گے تو سب مان لیں گے، اور اس کے بعد وہ قصہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمارا وقت بھی مکمل ہوا، مضامین اب بھی باقی ہے آج کی تراویح کے، لیکن ابھی صرف میں بات مکمل کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن کا سچا فہم عطا فرمائے، اور دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم